اٹھو، میری گود سے بچی نہیں رہی تم، اگر ماما نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ اپنی تھائی پر اس کا بوجھ محسوس کرتے شہیر ہڑبڑا کر بولا تھا، مگر نرمین نے مزید اس کے قریب ہو کر بولی کہ آپ کو میں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اگر آپ کو شادی کرنی بھی ہے تو صرف مجھ سے کرنا پڑے گی، میں آپ کو وہ سب کچھ دوں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس ڈاک بھر کی لڑکی کے منہ سے یہ سن کر شہیر کا دماغ گھوما تھا، کہنے لگا ایک جھٹکے میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤ گی، اب اٹھو ورنہ اٹھنے کے قابل لائق نہیں چھوڑوں گا۔ گھر والوں نے اس کا رشتہ ماہا سے طے کر دیا تھا، مگر اس کی گود میں کھیل کر بڑی ہونے والی نرمین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی اور وہ زبردستی اسے کس کرنے لگی تھی جب دروازہ کھلا اور سامنے ماہا۔ یہ کیا ہر وقت میرے اوپر چڑھ کر بیٹھی رہتی ہو؟ دور ہٹو، ہٹ کر بیٹھو، کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ کوئی شرم تمیز ہے یا نہیں؟ تو میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں تمہیں کہ اب کوئی چھوٹی ٹانگ پر کی بچی نہیں رہی جو میرے گھر آتی ہو، میرے بازو پکڑ کر جھولنا شروع ہو جاتی ہو، تو کبھی بیڈ پر کھڑی ہو کر میرے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہو۔ بڑی ہو چکی ہو تم، بس قد ہی چھوٹا رہ گیا ہے تمہارا، عمر اب تمہاری ایسی رہی نہیں کہ تم یہ ساری حرکتیں میرے ساتھ کرو۔ فار گاڈ سیک، تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں ہاتھ اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا ہوا کافی چڑھ کر بولا تھا، کیونکہ اسے اچھا خاصا غصہ آ چکا تھا۔ بار بار موبائل پر میسیجز آ رہے تھے اور ایک بار پھر یہی میسیج لکھا آیا تھا کہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر تمہارے قریب وہ نرمین آ گئی ہوگی نا، جب بھی نرمین تمہارے پاس ہوتی ہے تم ایسے ہی مجھے اگنور کرتے ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کباب کی ہڈی مجھے اور تمہیں ایک ساتھ خوش رہنے دے گی بھی یا نہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر تو ابھی شہیر کا دماغ گھما تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا نرمین نے اگلے ہی لمحے اس سے اس کا موبائل چھین لیا تھا اور پھر صوفے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ پورے لاؤنج میں اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔ غصے سے شہیر کہنے لگا کہ مجھے میرا موبائل واپس کر دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کبھی تمہاری چیزوں کو چھیڑا ہے یا تمہاری پرائیویسی میں دخل اندازی کی ہے؟ میرا موبائل مجھے واپس کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ مگر وہ صوفے پر اچھلتی اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگی، اچھا ہمت ہے تو لے کر دکھاؤ۔ آپ کو یہ کہہ کر چکی تھی اور پھر کہ جب اس کے ساتھ ہوں تو پھر آپ صرف اور صرف مجھ پر دھیان دیں، میرے ساتھ مل کر شرارتیں کریں، نہ کہ موبائل میں گھسے رہیں۔ اس سے پہلے کہ شہیر اس سے موبائل فون پکڑتا، وہ صوفے پر چھلانگ لگاتی راہداری کی طرف بھاگی تھی اور ساتھ ہی اس نے وہ میسیجز بھی پڑھ لیے تھے جو کہ کسی اور کے نہیں بلکہ ماہا نے کیے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے وائس میسیجز میں ہنس کر کہنا شروع کر دیا، ماہا آپ ایک کباب میں ہڈی میں نہیں بلکہ آپ خود بن رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں شہیر کو کس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، پھر کیوں ہمارے بیچ آ رہی ہیں؟ بھول کر بھی میرے اور شہیر لارا کے بیچ آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں آپ کو بالوں سے پکڑ کر ماروں گی، آپ پر شہد کی مکھیاں چھوڑ دوں گی۔ آپ اس کی یہ الفاظ سنتا شہیر فوراً سے اسے کمرے میں کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میسیج کو ڈیلیٹ کرتا تب تک وہ ماہا سن چکی تھی اور سنتے ہی غصے کے ساتھ شہیر کا نمبر بلاک بھی کر چکی تھی، جبکہ نٹ کھٹ شرارتی سی نرمین یہ سب کچھ دیکھ کر تالیاں بجا کر ہنس رہی تھی۔ بڑے غصے سے شہیر نے اسے دیکھا تھا، اگلے ہی لمحے اسے کمر سے کھینچ کر پیروں سے ٹھوکر سے دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا اور دیوار سے پن اپ کر کے کہنے لگا، چٹان پر کی تم ہو اور تم نے غلطی کتنی میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ شاید میری غلطی ہے کہ جو میں نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا ماہا کے ساتھ؟ جانتی ہو نا کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، گھر والے میری اسی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ شاید مجھے پسند بھی کرتی ہے۔ کتنی غلط حرکت کی تم نے، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ لیکن وہ اگلے ہی لمحے اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، گھر والے رشتے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو پسند کرتی ہے لیکن آپ تو اسے پسند نہیں کرتے نا۔ میں جانتی ہوں آپ صرف اور صرف میرے دیوانے ہیں اور آپ اگر کسی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں، میرے علاوہ کسی کے ساتھ خوش ہی نہیں رہ سکیں گے۔ شہیر کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو کیا گیا ہے، اسے ہو کیا گیا ہے۔ بچپن سے ہی شہیر اور نرمین ایک ساتھ اس گھر میں رہ رہے تھے، اوپر تلے 3 پورشن بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حصے میں شہیر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ
رہتا تھا اور اس سے اوپر نرمین اپنے والدین کے ساتھ چونکہ اکلوتی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے دائی جان کی لاڈلی بھی تھی، اور سب سے اوپر والے پورشن میں ماہا اپنی 2 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ ماہا شہیر سے 2-3 سال چھوٹی تھی، اس لیے شروع سے ہی یہ طے تھا کہ ماہا اور شہیر کی شادی کر دی جائے گی۔ جبکہ نرمین ابھی میٹرک کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے چکی تھی، لیکن کالج میں صرف 1 مہینہ جانے کے بعد ہی اس کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے۔ جن سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کافی دلیر اور شوق تھیں۔ جب بھی کلاس سے فری ہوتی تو لڑکے لڑکیوں کی باتیں، محبت کی، رومانس کی باتیں کرتی، اور انہی باتوں میں نرمین کا دماغ کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ اسے اور کسی لڑکے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، بس شروع سے ہی وہ شہیر کے ساتھ کافی اٹیچ۔ شروع میں ہی تو اسے لالا یا بھائی جان کہہ کر بلاتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کی نظر شہیر کے بدلنے لگی تو وہ اس کی محبت اور اپنائیت اور رنگ میں ہی دیکھنے لگی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، یہ جذبات کیا ہوتے ہیں، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ وہ شہیر سے محبت کرتی ہے۔ شہیر صرف اور صرف اسی کا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ شہیر اسے کمر میں پیچھ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے بالوں میں اس کا اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں رکھ کر اسے جھنجھوڑ گیا تھا، اور پھر کہنے لگا، آئندہ کے بعد اگر تم نے وہاں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی یا دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لیے، تمہارے لیے، سمجھی، تم بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، اور آئندہ مجھ سے دور رہنا۔ وہ اسے ڈانٹ کر اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اور کہنے لگی کہ ہاں، اس ماہ کے لیے اب آپ میرے ساتھ ایسا رویہ تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوں میں آپ کی دوست، نہ ہی میرے لالا ہیں، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی۔ وہ روتے ہوئے وہیں سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے اس کی طرف جا چکی تھی۔ شہیر مٹھیاں بیچ کر اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور پھر سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ بچپن سے اگر وہ اپنے کسی کزن سے زیادہ اٹیچ تھا تو مجھے نرمین ہی تھی، لیکن نرمین اب بڑی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی رنگ ڈھنگ تھا کہ جب مرضی جڑ کر شہیر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی کندھے پر سر رکھ دیتی، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تو اس کا رزلٹ آتا تو وہ فوراً بھاگ کر اس کے سینے سے بھی لگ جاتی۔ کچھ روز پہلے اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اور پھر ایک بار A+ گریڈ لے کر پاس ہوئی تھی تو فوراً بھاگ کر شہیر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ابھی تک اس کا سر پھری لڑکی نے برا پہننا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ شہیر بھی ابھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا، نیچے اس نے باتھ ٹاول لپیٹ رکھا تھا، اور جبکہ اوپر بھی وہ بنیان میں تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا تولیے میں، اور اپنے بالوں کو خشک کر رہا تھا جب وہ بھاگ کر آئی اور آ کر سیدھا شہیر کے سینے سے لگی تھی، اور لان کی بھری قمیض میں جو دونوں کے وجود کے درمیان حائل تھی۔ پھر جوانی میں قدم رکھتے ہی نرمین کے نشیب و فراز جو شہیر کے وجود سے ہلکے ہلکے ٹچ کرتے محسوس ہوئے تھے، شہیر پورے وجود میں روٹے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا دماغ ایک طرح سے کام کرنا ہی بند ہو گیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ شاک سا تھا اور سب کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے اسے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ کتنی ہی دیر وہ شاک سا کھڑا اس کے دباؤ کو اپنے سینے پر محسوس کرتا رہا، اور اس کے جذبات پہلی بار بدلے تھے، اور بڑی گہری نظروں سے اس نے نرمین کو دیکھا تھا، سر تا پیر تک اس کو دیکھا تھا، اور اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر جوان اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شہیر کی نظر اس کے فگر پر پڑی تو وہ وہیں جم چکی تھی، کیونکہ اس کا حسین سراپا واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، اور اس نے کچھ نیچے نہیں پہن رکھا تھا۔ پہلے تو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے اسے مبارک دی اور یہ بھی کہا کہ اچھے نمبر لیے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میری بات سنو، مجھے تم خود کو اچھے سے کور کیوں نہیں کرتی؟ نرمین اگلے ہی پل اپنی موٹی موٹی سرمئی آنکھیں پٹپٹا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب خود کو کور نہیں کرتی؟ دیکھیے میں نے فراق پہن رکھا ہے، بازو بھی اس کے پورے ہیں، اور ٹراؤزر بھی، اور کیسے خود کو کور کروں؟ ہاں اگر آپ دوپٹہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو پلیز، گھر میں دوپٹہ کر کے کون گھومتا ہے یار؟ مجھے نہیں لینا دوپٹہ، کیا جاتا ہے، ویسے بھی اتنی گرمی ہے، ویسے بھی آپ سے کیسا پڑتا ہے، جب باہر جاؤں گی تو دوپٹہ کر لوں گی،
लेकिन वो अपना गला खनकार कर कहने लगा, छोटी नहीं रही तुम, बड़ी होगी हो, दुपट्टा क्या करो, गले में तो लाजमी रखा करो। मैं अब तुम्हें किन अल्फाज में समझाऊं जिस होलिये में तुम इस वक्त सामने हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुका था। हाँ, अपनी माँ के साथ बाजार जाओ और अपने लिए ज़रूरी सामान लेकर आओ। मगर दोबारा मेरे सामने इस होलिये में आई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। कुछ इस अंदाज में उसे झिड़क कर बोला था। वो थोड़ी चुप सी हो गई थी। अपने कमरे में आकर उसने एक नज़र खुद को देखा था और फिर अपने फिक्र में उठी हुई उठान देकर वो खुद भी शर्मा चुकी थी और समझ गई थी कि असल में शहीर किस तरफ इशारा कर रहा है। वो दोबारा उसने खुद को कवर तो कर लिया था, लेकिन शहीर के सामने उसका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा था। उस रोज़ जब वो कॉलेज से वापस आई तो निढाल से सोफे पर गिर चुकी थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था और गुज़िश्ता रात शहीर ने जिस तरह उसे अच्छा खासा डांटा था, इस बात का भी स्ट्रेस लिए बैठी थी। जब शहीर अपने कमरे से निकल कर बाहर आया था, कुछ देर पहले ही उसने ऊपर पोर्शन में जाकर माँ से बात करने की कोशिश की थी और जैसे तैसे उसे मना भी लिया था कि वो बच्ची है, अगर मेरे पास आती है बैठती है तो मैं सिर्फ उसे अपनी बहन समझता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है और तुम्हारे अलावा कोई ऐसी हरकत करूँगा। वो जैसे तैसे उसे मनाकर राज़ी करके अपने रूम में आया। जब नरमीन को यूं सर पकड़े देखा तो उसके पास आया, फिर कहने लगा, क्या हुआ पार्टनर, मुँह क्यों फुला रखा है, कि गाली से मार तो नहीं खाकर आई। पहले तो हंसी होकर उसने शहीर को देखा और फिर अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर शहीर के तो माथे पर बल पड़े थे। फौरन उसके पास बैठकर उसे कंधों से थाम लिया, कहने लगा, अरे गुड़िया क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रही हो, किसी ने तुम्हें क्या कुछ कहा है, बताओ मुझे, उसका हर्षद बिगाड़ दूंगा, बताओ क्या मसला है। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं ये याद हो रहा मुझे, ये मैथ इतने मुश्किल क्वेश्चन है और मैंने तो गलती कर दी, मुझे ICS रख कर समझ ही नहीं आती। उससे तो अच्छा था कि मेडिकल कर लेती, कम से कम मैथ तो नहीं पढ़ा जाता। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर। अरे कब्र में कीड़े कीड़े पड़े उस बंदे के जिसने कहा था कि मैट्रिक तक पढ़ लो, आगे की पढ़ाई बिल्कुल हलवा है हलवा। उसके अल्फाज सुनकर तो साख्ता शहीर हंसा था, कैंका लगा कर हंसा। बेटा जी सही तो कहा है हलवा, बाकी खानों से ज़्यादा हलवे पर ज़्यादा मेहनत और देर लगती है, लेकिन चलो तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वो रोते हुए कहने लगी, कल एक्सरसाइज का टेस्ट है और मुझे कुछ नहीं आता। शेर कहने लगा, तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ। अच्छा, तुम मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। खाना खाकर मेरे कमरे में आ जाओ। खाना खाने के बाद वो सीधा उसके कमरे में जा चुकी थी और उसे बार बार समझा रहा था। जब उसे नींद आने लगी और वो बैठे बैठे उसके कंधे पर सर रख कर सो गई थी। शहीर को तो तब पता चला जब वो गहरे गहरे हराटे ले रही थी। उसने उससे कान पकड़कर झंझोड़ना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद सो चुकी थी। इसके चेहरे पर आए बालों को एक तरफ हटाकर शहीर ने देखे उसके बेड पर लिटा दिया था और वो खुद ही दूसरी जानिब बैठकर लैपटॉप पर ज़रूरी मेल चेक करने लगा था। तबीयत उसकी बोझल हो रही थी और काम में इतना मगन था कि वो भी भूल गया कि वो उसके बेड पर दूसरी जानिब नरमीन सो रही है। लैपटॉप को यूं ही गोद में रखे वो नीम दराज काम करते हुए वहीं पर सो गया था। तो उसके बहमो गुमान में बिनीदा माँ को बिल्कुल भी रंगीन अच्छी नहीं लगी थी। शुरू से वो जब वो नरमीन को शेर के साथ मजाक करते हुए देखती तो उसके करीब देखती तो उसके अंदर जलन पैदा होती थी, हो जाया करती थी। वो खुद को उस मुकाम पर देखना चाहती थी जहाँ पर नरमीन थी और एक गहरी सांस खारिज करके उसने खुद को समझाया था। हल्का फुल्का मेकअप किया और एक टाइट सी कमीज पहनी, दुपट्टे में गले को सेट किया हुआ वो सो चुकी थी कि वो आज शहीद के साथ बाहर घूमने जाएगी। और फारा बेगम भी साफ साफ कह चुकी थी कि मुझे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, प्लीज़, कुछ नहीं होता, छोड़ दें आप ये पुरानी बातें। ताया जान से खुद हमारी शादी की बात करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद देर हो जाए। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे जब वो ये सोचकर नीचे आई थी कि वो आज शहीर के साथ बाहर डिनर करेगी और बगैर दरवाज़ा दस्तक दिए जैसे ही वो शहीर के कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर उसका सांस सीने में ही थम चुका था, क्योंकि शहीर बेड पर लेटा हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था और नरमीन उसके कंधे पर सर रखे अपनी टांग उसके पेट पर रखे हुए गहरी नींद सो रही थी, जबकि शहीर का बाजू उसके
کمر پر تھا۔ دونوں یوں سو رہے تھے جیسے میاں بیوی ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد تھک ہار کر سو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو ماہ کے حلق سے تو بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی، اور اس کی چیخ سن کر تائی اور باقی لوگ بھی وہی سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ شور سن کر نرمین اور شہیر کی بھی آنکھیں کھل چکی تھی، اور اپنے سامنے دروازے پر پورے گھر کو اکٹھا دیکھ کر شہیر اپنا سر جھٹک کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن جیسے اپنے پہلوں میں سوئی ہوئی نرمین کو دیکھا تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ شاہدہ بیگم آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ چل کر رہا ہے یہاں پر؟ تم دونوں ایک بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور ایک دم چونکی تھی۔ فوراً گھبرا کر کہنے لگی، کیا مطلب، کیا چاہ رہا ہے بھائی جان؟ میں نے آپ کو خود ہی بولا تھا کہ میں نے پڑھنے جا رہی ہوں، اور یہ میتھ کے کوشچن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تو ان سے سمجھنے آئی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے فاہرہ بیگم کہنے لگی، اچھا، یہ بیڈ پر لیٹ کر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں بھر کر کون سے سوال سمجھے جا رہے ہیں؟ ہاں بتاؤ، ہمیں کیا بچہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے منہ پر کہ الو لکھا ہوا ہے کہ کب سے تم دونوں کی بے حیائی اس گھر میں برداشت کریں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی پھول سی نیک بچی شریف کا رشتہ شہیر سے طے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد یہ بے شرم نرمین شہیر سے دور رہ لے، لیکن یہ تو سیدھا اس کے بستر تک پہنچ گئی۔ نسرین نے غصے کے مارے نرمین کوئی دیکھ ہی رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے شہیر اٹھا اور فوراً بات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بھلا میرے اور نرمین کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ میرے کمرے میں صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی، جیسے پہلے پڑھتی تھی اور جیسے اس کی عادت ہے۔ جب بھی کتابیں اس کے سامنے کھلنے سے نیند چڑھ جاتی ہے، اور یہی پر سو گئی تھی، اور میں بھی کام کرتے کرتے یہیں پر سو گیا۔ سوتے سوتے اگر ہم ایک ہی بیڈ پر آ گئے تو مانتا ہوں کہ مجھ سے تھوڑا غلط ہو گیا، کہ لیکن ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماہ تو روتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور نرمین کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ جتنی باتیں اس کے منہ میں آ رہی تھی وہ سنائی جا رہی تھی، اور واضح الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ ماہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ گھر کے بڑے مرد حضرات بھی آ چکے تھے۔ سب کے سامنے جب الفاظ یہ بولے گئے تھے تو ایک الگ ہی معاملہ کریٹ ہو چکا تھا۔ اب تو شہیر کو نرمین پر غصہ آ رہا تھا، جو ایک ہی طرف مجرموں کی طرح کھڑی تھی، اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں ماما کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دوں؟ اس لیے جان بوجھ کر سارا پلان کیا نا تم نے؟ بولو، تمہاری نظر مجھ سے شروع سے ہی خود عجیب لگ رہی تھی، اور اسے بازو سے مروڑ کر مسلسل بات سنائی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ تنک کر کہنے لگا کہ ہاں جی، یہی سمجھو، آپ شادی تو اب مجھ سے ہی کرنا پڑے گی، وہاں سے نہیں۔ میں آپ کو کسی سے چین نہیں کر سکتی۔ پہلے تو آپ میرے اور بعد میں دنیا والوں کے سمجھے۔ آپ اس کے منہ سے جو آیا تھا وہ بھی بے دہانی میں بول چکی تھی، لیکن اگلے ہی دم سے زناٹے دار تھپڑ شہیر نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے آج بے حیائی کی سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی نکل سکتی ہو۔ ماما کریں شادی کی تیاری، مجھے کل ہی ہر حال میں ماں سے نکاح کرنا دیکھتا ہوں کیسے روکتا ہے کوئی مجھے یہ نکاح کرنے سے۔ اور ماں، میں تمہاری کوئی چوچرا نہیں سنوں گا، اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں ہونے کے ناطے۔ وہ گھور کر نرمین کو دیکھتا ہوا جب فیصلہ سنا چکا تھا، اور معین جب ٹھیک اس کے چہرے کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، وہی ماہ جو پہلے رو رہی تھی ایک دم سے یہ الفاظ سن کر اس کے دل میں بھی ٹھنڈ سے پڑ چکی تھی۔ یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ماہ اور شہیر کی جلد از جلد شادی کر دی جائے، جبکہ نرمین کی تو اچھی خاصی بےعزتی نسرین بیگم بھی کی تھی، اور اس کے والد نے بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکے تھے۔ بار بار بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنا ملنا جلنا شہیر کے ساتھ کم کرو، آئندہ میں تمہیں شہیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ دیکھا جائے، اور ماہ کا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد ہی اسے محبت ہوئی تھی، اور شہیر سے بھی۔ پھر اپنی محبت کو وہ کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ایک بار پھر رات جیسے گہری ہونے لگی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، سو چکے تھے، لیکن وہ پہلے تو اپنے کمرے میں چکر کاٹتی اور پھر آدھی رات کو شہیر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے لگی۔ شہیر نے بھی آنکھیں مسلتے ہوئے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے نرمین کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، اور دروازہ بند کرنے لگا تھا
جب اس نے دروازہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر دروازہ روک دیا، کہنے لگی کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بھی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، بس سو گئی تھی، آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ بھی میرے پاس بیٹھ کر سوئیں۔ میں آپ کو بول چکی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، پھر کیوں آپ بار بار مجھ سے شادی کا انکار کرتے ہیں اور مہا سے شادی کر رہے ہیں؟ مہا کاموں تو لڑکا مل جائے گا، اتنے اچھے رشتے ہو جائیں گے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ شہیر نے ایک بار پھر اس کے الفاظ سنے تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے، خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، کیوں پہلی رات میں ہی اللہ کو پیاری ہو جانا چاہتی ہو؟ بار بار بات رپیٹ کرتی ہو، چٹاک مار گئی ہو، تم میرا قد 6 فٹ کا ہے، اوپر سے سمجھتی ہو کہ تم بہت مشکل میرے بازو تک آتی ہو، جانتی بھی ہو کہ میرا اور تمہارا کوئی میل نہیں، اگر تمہاری مجھ سے شادی ہوگی نا تو اگلے 10 دن تک بستر سے ہل نہیں پاؤ گی، اور میرے جذبات جس قدر بڑھ گئے ہیں کہ تم میری انگلی بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ اب اسے زیادہ کلیئر الفاظ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، ویسے بھی بچی نہیں ہو تم جو تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لڑکی خود کو اتنے اونچے لمبے اور چوڑے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے، پھر عمر بھر تمہاری اتنی نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ میرا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، میں صرف تمہارے ایک اچھے دوست تھا، کزن تھا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، چلو شاباش، کمرے میں جاؤ اور جاؤ اپنے ٹیڈی بیئر سے اپنے سینے کو لگاؤ اور چپ کر کے شہیر خود نہیں پتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا جانا ہے، لیکن وہ بس کسی طرح سے اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اور اس طرح سے اسے بات کرنا شہیر کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اگر وہ سختی نہیں برتے گا تو وہ بلا وجہ ہی گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور وہ چاہتا تھا کہ اگلے ہی پل وہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں ہاتھ شہیر کے گالر پر رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے قریب کر چکی تھی، اور آج تک کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ شہیر خانزادہ کے گالر تک پہنچ سکتے، یہ واحد وہ لڑکی تھی جو ایسی گستاخی کر چکی تھی، اور اسے اپنے گالر پر کھینچ کر اپنے سامنے کھینچ کر کہنے لگی کہ بچے سمجھ رکھا ہے مجھے، آپ میں سب جانتی ہوں، الگ سے یہ کہ یہ رشتہ کیا ہے اور کیسے نبھایا جاتا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو، لیکن شادی تو آپ کو مجھ سے کرنی پڑے گی، میری فکر مت کریں، میں مکمل طور پر آپ کو برداشت کر لوں گی، اگر اف بھی کروں گی تو میرا نام بدل دینا، لیکن پلیز مجھ پر اتنا ظلم مت کرنا، اگر آپ نے ماں کے ساتھ شادی کر لی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ بھی اس گھر کی تیسری منزل سے کود کر۔ سنا آپ نے جس قدر وہ جذباتی تھی، شہیر اس کے ساتھ جذباتی پن سے بخوبی واقف تھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اپنے کھڑا کیا اور پھر کہنے لگا، آج تک میں نے اپنے بڑوں کے فیصلوں سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ آئندہ کروں گا، بہتر ہے کہ جا کر اپنی پڑھائی سے توجہ دو، کیوں اپنا اور میرا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اگر رات کے اس پہر تمہیں مجھے کسی نے بات کرتے دیکھ لیا تو بلا وجہ پھر سے تماشا کھڑا ہو جائے گا، اور وہاں سے بھیج چکا تھا، وہ روتی ہوئی ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور اگلی صبح وہ سراہ کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف تھی، اور صحن میں نکاح کا سارا انتظام کیا جا رہا تھا، مہمانوں کو بھی کالز کر دیتی، مگر یہ سب کہہ رہے تھے کہ اتنا اچانک شہیر اور مہا کا نکاح کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہیں مہا بھی خوش تھی، طنزیہ انداز میں مسکراتے اپنی مسکراہٹ نرمین کو دے کر آگ لگا رہی تھی، جبکہ نرمین چپ چاپ سب کاموں میں لگی تھی، شہیر کو بھی اس کی خاموشی خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ بچپن سے ہی اب تک اس لڑکی نے ضد کر کے جو بھی پانا چاہا وہ پا کر ہی دم دیا کرتی تھی، لیکن اتنی آسانی سے خاموش کیسے ہو سکتی تھی؟ ارے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پارلر سے تیار ہو کر مہا گھر آ چکی تھی، سفید رنگ کی میکسی میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن بنی وہ بیٹھی تھی اور مولوی صاحب سامنے آ چکے تھے، ایک بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی جہاں پر پہلے تو گانے چل رہے تھے، لیکن پھر پوری فیملی کے سامنے شہیر وہاں اور ان کے والدین کی تصاویر چلنی شروع ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ پروجیکٹر کو بند کیا جاتا، ایجاب قبول
शुरू किए जाते अचानक एक वीडियो सामने प्रोजेक्टर पर चलने लगी, जिसका किसी को वहम और गुमान भी नहीं था। इस माह को तो यूं लगा कि जैसे आसमान और उसके सर पर ही टूट पड़ा, क्योंकि उसके बाथरूम की ये वीडियो बाथ टब में माह बैठी थी और वहां पानी के साथ नहाते हुए वो अपने वजूद के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसके वजूद पर पर्दे के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था। ये वीडियो वहां चल रही थी और देखने वालों का मुंह खुले का खुला रह गया था। एक औरत बोलकर कहने लगी, अरे ये तो माहा है। इस वक्त प्रोजेक्टर पर तमाम वीडियोस नरमीन चला रही थी और वो भी अब आ चुकी थी। जल्दी से प्रोजेक्टर को बंद करने लगी, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। घर के मर्दों के चेहरे सुर्ख लाल हो चुके थे। इफ्तार साहब जो कि वहाँ के वाले थे, उन्होंने ये मंजर देखा तो अपने सीने पर हाथ रखकर घबराते हुए नरमीन ने प्रोजेक्टर जमीन पर तोड़ डाला था। माहा रोए जा रही थी, ये क्या, मेरे बाथरूम में घुस के किसने वीडियो बनाई, मेरे प्राइवेट लम्हात को किसने सरेआम उछाला है, ये यकीनन ही इसी का किया होगा। ऐसा घटिया काम जी नरमीन नहीं कर सकती। नरमीन, तुम जिद्दी और नासमझ मुझसे शहीर को छीनने के लिए किसी हद तक गुजर जाओगे, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक बार फिर शर्म ना आई क्या तुम कर रही हो? शहीर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नरमीन यकटी कितनी देर उसका चेहरा देखती रहेगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या कह रहे हैं। उसके ताया जान तई सब की हैरत नजरों से देख रहे थे। तनाटेदार थप्पड़ उसकी वालदा ने उसके मुंह पर दे मारा था। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? शर्म ना आई तुम? और उसे के वॉशरूम में वीडियो कैसे बनाई? माहा मुंह छुपाकर रोई जा रही थी। फौरन प्रोजेक्टर तोड़ दिया गया था, मगर लोगों ने जो देखना था देख चुके थे। शहीर का तो बस नहीं चल रहा था कि नरमीन का मुंह ही नोच डाले। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ। चचा जान, ताया जान, प्लीज़, बाबा प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करें। मैं ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकती। लेकिन सब जानते थे कि ये सब कुछ इसी का किया जा रहा है। सब मेहमान तो फौरन बातें बनाने लगे थे और शहीर की वादा कहने लगी कि लड़की का सारा छुपा हुआ हुस्न तो यहाँ मौजूद सभी लड़कियों ने अच्छे से देख लिया। अब क्या फिर भी तुम अपनी इस भतीजी को अपनी बहू बनाओगे? अरे मुझ जैसी औरत होती तो फौरन बारात वापस ले लेती, लेकिन तुम तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग तो यही रहते हो एक घर में ही। लड़की की तो इज्जत ही कहीं की नहीं रही। इफ्तार साहब तो फौरन ही ऐसे लोगों के आगे हाथ छोड़ दिए थे कि चले जाए यहाँ से, बस मेहरबानी करें हम पर, मजीद हमारे दुख का बायस न बने। सब लोग बातें सुनते बनाते आहिस्ता आहिस्ता निकल चुके थे। अब सिर्फ खानदान के लोग वहीं मौजूद थे या फिर मौलवी साहब। एक तरफ फर्श पर गिरी हुई नरमीन फूट फूट कर रोए जा रही थी, जबकि शहीर उसे घूर कर देख रहा था। वहाँ भी सोफे पर बैठी रो कर नरमीन पर जुमले कस रही थी। कहने लगी कि अगर इसे इतनी ही तड़प थी शेर का होने की, तो उससे तो अच्छा था कि आज मेरी जगह शेर के साथ इसी का निकाह पढ़वा दे। मैं तो वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पूरे खानदान के सामने मुझे बेपर्दा कर दिया गया और अब कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा। बेहतर है कि मैं इस घर की मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दूँ। लेकिन शहीर की वादा फौरन आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया था। शहीर उनकी तरफ देखने और कहने लगा कि नहीं, तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। मेरी बहू अगर बनेगी तो तुम ही बनोगी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। आज वो अभी निकाह होगा और वो भी तुम्हारा और शहीर का। मैं नरमीन को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। वो ताई जान जो कभी उस पर जान छिड़कती थी, वो भी उसके खिलाफ हो चुकी थी। निगाह खान अभी भी वहीं थे। उस पर मौजूद शहीर मुठिया भी तवस्साएं से करते हुए दिमाग के साथ सोफे पर बैठ चुका था, लेकिन निकाह से पहले हो कह चुका था कि मैं ये निकाह तो करूँगा, लेकिन उससे भी नहीं करूँगा।